یار یہ جو چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے یہ آج کل کو ٹھنڈی نہیں پڑ گئی ہوئی؟ کیسے ٹھنڈی پڑ گئی؟ پہلے تو بڑا سنتے تھے جی کہ فلاں پروجیکٹ ہو رہا ہے، جی چائنا کے ساتھ فلاں پروجیکٹ ہو رہا ہے، اب تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اب بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں اور بے شمار پروجیکٹس ہو رہے ہیں، ان گنت پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب ہر تیسرے مہینے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد میں چائنا جایا کروں گا اور ان تمام پروجیکٹس کو خود سپروائز کروں گا جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہو رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بے شمار اچھا جی، ہاں لو جی، پھر میرا خیال ہے میاں نواز شریف نے کوئی کالی سری کو پھونک مروا کے نا ان کے گھر کے آگے پھینکی ہوئی ہے کہ ان کا پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے اس پارٹی کی کہ اس کا میڈیا جو ہے نا وہ اب آ کر اس میں کچھ جنبش ہوئی ہے۔ پہلے تو بڑی سلو ڈل بہت کچھ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے۔ نہیں تو اب کون سے پروجیکٹ ہو رہے ہیں جی؟ یار بے شمار ہیں۔ آپ کا کراکرم ہائی وے اتنا ہیوج پروجیکٹ ہے، اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اس کو کشادہ کیا جا رہا ہے۔ ریلوے پروجیکٹ ہے، چائنا سے لے کر گوادر تک آپ کا ریلوے پروجیکٹ بھٹو صاحب کے وقت، بھٹو صاحب کا خواب تھا ارمچی ٹو نوشکی۔ اچھا جی جی جی، وہاں سے لے کر چائنا سے بلوچستان تک، لیکن اس کو اب اور ماڈیفائی کر کے وہ کیا جا رہا ہے۔ بے شمار بریجز ہیں جو بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، ریلوے میں نے بتایا۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سب سے اہم جو ہے نا آپ کی اس وقت جو ہے یہ جو بنجی ڈیم ہے، بنجی ڈیم 7000 میگا واٹ کا ڈیم ہے بھائی جان، اکیلا۔ اچھا جی 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 جی، اس سے تو پھر بتی ہماری پوری ہو جائے گی۔ بتی پوری ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی ایک دن میں نہیں بن جانا، ٹائم لگے گا، 7-8 سال لگیں گے اس کی تکمیل میں۔ نہیں تو کوئی تیز قسم کے الیکٹریشین لگا کے یہ دسمبر تک پورا نہیں کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ 1 سال کے اندر اندر پروجیکٹ مکمل ہو جائے؟ میں کہتا تھا چلو راجہ پرویز اشرف کی بھی عزت رہ جائے۔ وہ کرنے کے اور طریقے، وہ اس کے لیے انہوں نے وہ جتنا شارٹ فال ہے وہ پورا کرنے کے مختلف اور طریقے بھی ہیں۔ اگر یہ عمل کر پائے تو میرا خیال ہے کہ یہ شارٹ فال جو ہے نا یہ پورا ہو جائے گا۔ یار ویسے یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ جو تم بتا رہے ہو۔ 7000 میگا واٹ جو ہے، تو اس پہ انویسٹمنٹ کس کی ہو رہی ہے؟ ساری کی ساری چائنیز انویسٹمنٹ، امان سے؟ ساری ٹوٹل۔ واہ رے واہ۔ اور اگر یہ پروجیکٹس پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ۔ جیسا کہ پہنچتے نظر آتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اچیومنٹ ہے چائنا کی، کیونکہ یہ چائنیز انٹرسٹ ہے، اس میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے۔ یہ جتنا اس وقت ناردرن ایریاز میں آپ کے بلتستان میں یہ جو ریسنٹ چینجز ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئی ہیں، جو اس کے دیگر مقاصد میں ایک بڑا اہم مقصد جو ہے وہ پاک چائنا انٹرسٹ کو سیکیور کرنا بھی ہے اس علاقے میں۔ چلو ہمارا بھی تو بھلا ہی ہوگا نا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ یار یہ جو تم اتنے سارے پروجیکٹ بتا رہے ہو عوام کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ عوام کو کیا، یہاں پر خواص کو نہیں پتا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، عوام بیچاری تو لگی ہوئی ہے آٹے چینی کی لائنوں میں اور خواص پڑے ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے سیاپے میں۔ ان بیچاروں کے پکھے چل چل کے گوٹے ڈھلے ہو گئے۔ یار ویسے یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ تو ایک پروجیکٹ ہی نہیں مان، یہ جو تم 7000 میگا واٹ کا بتا رہے ہو۔ اوہو، اتنے مواقع آگے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ اگر ہماری لیڈرشپ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لیڈرشپ تھوڑا سا غور کر لے ان معاملات پر، اپنی توجہ مرکوز کر لے ان پر، آنے والے دنوں میں انقلابی تبدیلیاں اس ریجن میں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم انہیں ہارویسٹ کر سکے، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھا سکے، تمہیں پتہ ہے جاپان امریکہ سے بتدریج دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے چند روز پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس نئی گورنمنٹ کے آنے سے بے شمار کام ہوتے نظر آ رہے ہیں جن سے دونوں ملکوں میں فاصلہ بڑھے گا، اور آنے والے دنوں میں ایک کی پوائنٹ ہوگا آئلینڈ آف اوکیناوا پر۔ اس وقت 50,000 امریکی ٹروپس موجود ہیں اور جاپان نے انخلا کا مطالبہ کر دیا ہوا ہے، اور تیل دینے سے بھی تو انکار کر دیا وہ بحری بیڑے کو، وہ بھی بڑے اخبار میں پڑھا ہے۔ سر یہ کون سے بحری بیڑے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پیسیفک میں موجود امریکی بحری بیڑا ہے جو عراق کی طرف جاتا ہے، اس کو اب جاپان تیل نہیں دے گا۔ چنانچہ امریکہ اب مجبوراً انڈیا کی طرف مزید کھنچتا چلا جائے گا اور انڈین امریکن ریلیشنز میں مزید سٹرینگتھ آئے گی، جس سے چائنا کو پریشانی لاحق ہوگی، پاکستان کو ہوگی، بنگلہ دیش کو ہوگی اور برما کو، میانمار کو ہوگی۔ یہ سب کے سب مل کر بنائیں گے ایک گروپ، اور اتفاق سے جو انٹرسٹس کنورج ہو رہی ہیں چائنا اور جاپان کی، وہ جاپان کو اس گروپ میں لے کر آئیں گے۔
اچھا اب ذرا غور کیجئے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا اور امریکہ کا ایک گروپ، جبکہ دوسری طرف پاکستان اور چائنا دوسرے گروپ میں شامل ہیں، اور جاپان کے آ جانے سے سٹرنگتھ کتنی ملے گی اس گروپ کو. جاپان بڑا ڈاڈا ملک ہے، بہت بڑا ہیوج اکانومی ہے اس کی. بالکل. وہ تو آپ کی اتنی خدمت کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں. یہ ایک چھوٹا سا دھچکا ضرور لگا ہے پاکستان کو کہ اس نے جو بیرونی امداد بند کی ہے اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ پاکستان ہوا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جاپان اور چائنا، ان کے بے پناہ امکانات ہیں پورے ریجن میں. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، ریکنسٹرکشن کا پروسیس بہت تیز ہو سکتا ہے. اب میں سمجھ گیا ہوں، پاکستان نے اب تگڑے ہو جانا اور مارنی ہے بڑکیں دیکھنا تو. لیکن تگڑا جو ہے یہ مشروط ہے. اب کیا شرائط ہیں جی؟ اب شرائط یہ ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اکنامک سٹیبلٹی کا ہونا ضروری ہے. یہ جو شور شرابہ ٹیررزم کا ہے، یہ اس سے جان چھوٹنی چاہیے. بڑا میں خوش ہو رہا تھا اندر ہی اندر سے، اب نواسے آپا ڈال دیا مجھے. اب یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی جی؟ یہ تو ایسی ہے جیسے تم کہہ دو کہ یہ کیچپ لگا کے یہ ٹیبل لیمپ کھا کے دکھاؤ. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.